اچھا، قرآن کی زبان کے بارے میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں منتخب کرتا تھا. وما ارسلنا، اس پہ آیت، وما ارسلنا میں رسول الا بلسان قومہ، ہم نے نہیں بھیجا رسول میں سے کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان کے ساتھ. لیبین لہم، تاکہ وہ ان کو وضاحت کر دے، ان کے لیے جتنی بھی چیزیں نازل کی جا رہی ہیں ان کو واضح کر کے بیان کر دے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہمیشہ سے رہی ہے. تو اللہ کے رسول محمد کے ساتھ بھی سنت یہی تھی کہ اللہ کے رسول کو ان کی زبان میں ہی ان کو کتاب نازل کی گئی، وضاحت کی گئی احکام کی، تاکہ وہ اللہ کے رسول کھول کھول کے بیان کر دیں. لیکن اس پر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جو غیر عربی ہیں، جیسے کہ استبرق کا ورڈ سورۃ الرحمن میں آپ پڑھیں گے، سندس یہ غیر عربی ورڈ ہے. قسورہ، فرت بن قسورہ سورۃ المدثر میں آیا ہے، شیر کو کہتے ہیں، یہ بھی غیر عربی ہے. تو اب جب قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو غیر عربی کے ورڈز اس میں شامل کیوں کر دیے گئے ہیں؟ یہ سوال اکثر جو ہے مستشرقین کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ آپ کا دعویٰ بھی ہے کہ قرآن جو ہے بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں ہے، تو اس میں غیر عربی کے ورڈ کیوں آتے ہیں؟ یہ ایک اعتراض قرآن پہ کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ غیر عربی ورڈ قرآن میں کیوں آئے ہیں اور عربی کا معنی کیا ہے. قرآن کے اندر کہیں بھی جہاں یہ ورڈز استعمال ہوئے ہیں وہاں پر کہیں مرکب نہیں آیا ہے، جملے میں شامل نہیں ہوئے ہیں، قواعد کی روح سے اسے استعمال نہیں کیا گیا. بلکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اردو کے اندر کچھ ورڈز باہر سے داخل ہوئے ہیں غیر اردو میں سے، ویسے ہی کچھ ورڈز عرب والے بھی دوسری زبان سے اخذ کر کے استعمال کیا کرتے تھے، جیسے کہ استبرق ہو گیا، سندس ہو گیا، قسورہ ہو گیا، اور بھی کئی ورڈز ہیں. فارسی کے ورڈز بھی قرآن کے اندر استعمال کیے گئے ہیں. زنجبیل کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا، ادرک کو کہتے ہیں، یہ بھی غیر عربی ورڈ ہے، فارسی سے لیا گیا ہے. تو یہ ورڈز کہیں بھی جملے کے اندر ایز اے لینگویج بیان نہیں ہوئے ہیں بلکہ ایز اے اسم ناؤن بیان ہوئے ہیں. دوسری بات، عربی کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے عربی کا معنی سمجھ لیں. قرآن کے بارے میں قرآن نے بار بار کہا ہے کہ عربی میں قرآن کو نازل کیا گیا. عربی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا واضح ہو جانا. یہ معنی بھی اسکرین پہ آ رہے ہیں آپ کے. واضح ہونا، غیر مبہم ہونا، کامل ہونا، بے عیب اور بے نقص ہونا، یعنی اس میں عدم نقص ہونا، یہ عربی کا معنی ہے. اور عجمی کا معنی ہوتا ہے مبہم، غیر واضح. عربی میں کہتے ہیں باب مجعم، معجم، ایسا دروازہ جو بند ہو، یعنی ایسی زبان جو اپنے معنی میں واضح نہ ہو اسے معجم کہا جاتا ہے. لسان معجم، غیر واضح زبان، مبہم زبان یا مبہم اسلوب. عربی کہتے ہیں واضح. لسان عربی، ایسی زبان جو اپنے معنی میں بالکل واضح ہو، کوئی ٹیڑھ نہ ہو. قرآن کے اندر کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ سورۃ الواقعہ میں پڑھ لیجئے، جب جنت کی عورتوں کا ذکر ہوا وہاں پر آیا عروباً اترابا. عروباً اترابا، عروب ایسی عورتیں جو کامل ہیں، اپنی زبان میں واضح ہیں، اپنے جو باطن ہیں اس میں واضح ہیں، بے عیب ہیں، ہم عمر اور مساوی ہیں. جنت کی عورتوں کی خوبیوں میں سے عروبہ کا ورڈ استعمال ہوا ہے. عرب اس کی اصل ہے، اور کوئی بھی اسے یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف عرب والی عورتوں کے بارے میں ہے، کیونکہ عرب کا معنی، عروب کا معنی ہوتا ہے واضح، کامل، بے عیب. دوسری آیت میں آیا قرآن عربیہ، عربی قرآن، غیر ذی عوج. یہ جو عوج ہے نا، اس نے عربی کے معنی کو واضح کر دیا، کیونکہ عربی کے اندر جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن اپنے معنی کو خود ہی واضح کر رہا ہوتا ہے. قرآن عربی غیر ذی عوج، عربی قرآن، واضح قرآن جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. یعنی کہ عوج جو ہے وہ عربی کے متضاد معنی میں آتا ہے. عوج کا مطلب ٹیڑھ ہونا، واضح نہ ہونا. عربی کا مطلب بے عوج، یعنی کہ ایسا کلام جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. قیمہ، یہ جگہ ہے نا قیمن، توازن اس کے اندر قائم رہتا ہے، کہیں بھی اوپر نیچے نہیں ہوتا. جو اس کے اندر احکام بیان کیے جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہوتے، ان میں ٹیڑھ نہیں ہوتی، واضح ہوتے ہیں، مبہم نہیں ہوتے.
تو قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، شاید کہ وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے والے بن جائیں۔ اسی طرح ایک جگہ قرآن میں آیا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا، ایسے ہی ہم نے نازل کیا حکمن۔ اب یہاں دیکھیں قرآن کے مقابلے میں کیا ہے، حکمن عربیًا، ایسا حکم جو بالکل واضح ہیں، قرآن کے جو احکام ہیں بالکل واضح ہیں، کہیں بھی ٹیڑھ نہیں ہے اس کے اندر۔ ایک جگہ ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبِيًّا، اس کو ذرا سمجھ لیجیے گا اس والی آیت کو، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم نے قرآن کو عجمی بنایا ہوتا، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُ، دیکھیں عجمی کے معنی فصلت سے واضح ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے قرآن کو عجمی بنایا ہوتا، عجمی مطلب مبہم، غیر واضح، تو وہ ضرور کہتے کہ اس کی آیات کو تفصیل کیوں سے بیان کیوں نہیں کیا گیا، لولا فصلت آیات، کیوں تفصیل بیان نہیں کی گئی اس کی آیات کی۔ فصلت نے یہاں پر عجمی کے معنی کو واضح کیا کہ عجمی کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو مبہم ہوتی ہے، مجمل ہوتی ہے، اس میں تفصیل نہیں ہوتی، اور فصلت جو قرآن کی جو صفت ہے وہ کیا ہے، فصلت، تفصیل، قرآن تفصیل بیان کرتا ہے، قرآن تبیان کرتا ہے، ایک ایک چیز کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ عجمی نہیں ہے، مبہم نہیں ہے، بلکہ قرآن کیا ہے، مفصل ہے، اس کی آیات کی تفصیل کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اعجمی و عربی، اب دیکھیں عجمی کے مقابلے میں عربی بھی آ گیا۔ پہلے قرآن نے عجمی کے معنی کو واضح کیا فصیلت سے، اب قرآن میں عجمی و عربی ایک دوسرے کے ساتھ آ گئے، کیا عجمی ہو کیا عربی، کیا مبہم ہو کیا غیر مبہم۔ تو عربی کا معنی اصل میں ہوتا ہے واضح۔ اب آپ یہاں سے ایک بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو عجمی بنایا ہوتا تو وہ کہتے کہ آیات کی تفصیل کیوں نہیں کر دی گئی۔ اگر یہاں پر قرآن کا عربی کا معنی صرف عربی زبان ہوتا تو یہ دلیل تو ان کے لیے بن جاتا، عرب والوں کے لیے، کہ وہ کہتے چلو قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں آیا، ہمارے لیے واضح ہو گئی آیات۔ لیکن جو عرب والے نہیں ہیں، غیر عربی زبان والے ہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ پر حجت قائم کر دیتے کہ اے اللہ تو نے ان کو تو قرآن عربی زبان میں دیا ہے، ان کے لیے تو واضح ہو گیا، ہمارے لیے تو واضح نہیں ہے، ہمارے لیے واضح نہیں ہے تو ہم قرآن کو کیسے سمجھیں گے۔ تو عرب والے تو حجت قائم نہیں کر سکتے تھے، لیکن کیا جو غیر عربی والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر حجت قائم نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہاں پر ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا کہ عربی کا معنی وہ عربی نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہوتے، عربی کا معنی ہوتا ہے واضح، قرآن واضح بیان کیا گیا ہے، ایسا واضح کیا گیا ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی گئی، اور عجمی نہیں ہے، مبہم نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر شرح ہے، تفصیل ہے۔ ایک آیت میں آیا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تنزیل ہے رب العالمین کا، نزل به الروح الامین، روح امین اس کے ساتھ نازل ہوا، علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے قلب پر تاکہ تو خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ کہا بھائی نظرہ کا معنی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، نظرہ کا معنی ہوتا ہے خبردار کرنا۔ نذیر اس شخص کو کہتے ہیں جو قافلے کے آگے آگے چلتا ہے اور راستوں کی وضاحت کرتا ہے اپنے قافلے والوں کو کہ کون سا قافلہ، کون سا راستہ جو ہے وہ پر خطر ہے اور کون سا راستہ جو ہے وہ سلامتی والا ہے، کس راستے کو چنا جائے اور کس راستے سے بچا جائے۔ ایسے شخص کو بولتے ہیں نذیر، اور منذرین کہتے ہیں اس کو جو لوگوں کو خبردار کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے جو رسول گزرے ہیں وہ نذیر تھے، راستوں کی وضاحت کر رہے ہوتے تھے کہ یہ راستہ جو ہے یہ مصیبتوں والا پر خطر راستہ ہے اور یہ راستہ جو ہے وہ سلامتی والا ہے۔ یہی صفت جو ہے قرآن کی بھی ہے، قرآن بھی راستوں کا تعین کرتا ہے، اس لیے اس کو حاکم کہا جاتا ہے، حکیم۔ بلسان عربی مبین، واضح اور غیر مبہم اسلوب کے ساتھ۔ ایک تو معنی آپ وہی کرتے ہیں لسان، زبان، واضح عربی زبان میں، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ واضح اور غیر مبہم اسلوب میں۔ لسان کا معنی ہوتا ہے اسلوب، جس اسلوب سے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کے معجزات میں سے آتا ہے کہ قرآن جو ہے اپنے اسلوب میں ایک خود معجزہ ہے۔ تو قرآن عربیہ اس کا معنی ہوتا ہے قرآن واضح ہے، غیر مبہم ہے، مفصل ہے، اور عجمی نہیں ہے، مبہم نہیں ہے، اپنی آیات کی، اپنے معانی کی خود تفصیل کر رہا ہوتا ہے۔ ایک جگہ آپ قرآن کو پڑھیں گے، دوسری جگہ اس کا ترجمہ، اس کا معنی خود واضح ہو رہا ہوگا۔ اس کو قرآن نے خود بیان کیا ہے، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے قرآن کو وصل کیا ہے۔ وصل کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا،
اس کے احکام، اس کے معانی، اس کے الفاظ ایک دوسرے سے مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اس میں فصل نہیں ہے، اس میں جدائی نہیں ہے کہ قرآن ایک جگہ کچھ کہہ رہا ہے ایک جگہ کچھ کہہ رہا ہے. یہ تو بشر کی نشانی ہے. قرآن نے کہا ہے نا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں ضرور اختلاف کثرت سے پاتے. تو قرآن جو ہے وہ واضح ہے، اور قرآن عربی یعنی کہ واضح قرآن جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. تو یہ جو اعتراض مستشرقین کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ قرآن جب عربی زبان میں ہے مکمل طور پہ تو غیر عربی ورڈ کیوں شامل کیے گئے ہیں، تو اس کے انہوں نے عربی کے معنی کو سمجھا ہی نہیں ہے. عربی کا معنی ہوتا ہے ایسا کلام جو واضح ہو اور غیر مبہم ہو. اب آ جائیے قرآن کی خصوصیات. میں نے آپ کو بتا دی تھی پہلے. قرآن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن قول بھی ہے اور قرآن کلمہ بھی ہے، یعنی قرآن اللہ کا قول بھی ہے اور اللہ کا کلمہ بھی ہے. تو قول اور کلمہ، کلام، ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ عربی زبان میں قوالہ کا معنی ہوتا ہے پھڑ پھڑانا. جب ہمارے ہونٹ پھڑ پھڑاتے ہیں تو الفاظ نکلتے ہیں، زبان حرکت کرتی ہے. اور کلام کسی بھی با معنی بات کو کہا جاتا ہے. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ کلام جو ہے وہ کوئی کسی بھی طریقے سے آپ اپنی بات کو سمجھا دیں، اشارے سے بھی سمجھا سکتے ہیں، لیکن وہ قول نہیں ہوگا، وہ کلام ہوگا، کیونکہ آپ اپنے معنی کا دوسرے میں منتقل کر رہے ہیں. اور یہ قول اس وقت بنے گا جب آپ کے جو مقصد ہے اس کو آپ الفاظ کی شکل دے دیں، الفاظ کے سانچوں میں ڈھالنا شروع کر دیں. اب یہ قول بھی بن جائے گا اور کلام بھی بن جائے گا. تو یہ دونوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انہ لقول فصل، یہ جو قرآن ہے یہ قول فیصل ہے، فیصلہ کرنے والا، جدائی کرنے والا. فصل کا مطلب ہوتا ہے الگ کر دینا، جدا کر دینا حق کو باطل سے. یہ ایسا قول ہے جو حق کو باطل سے جدا کر دیتا ہے، باطل کی تفریق کرتا ہے حق کے ساتھ. واضح ہو جائے گا آپ کو کہ یہ باطل ہے اور یہ حق ہے. ایسا قول ہے یہ. یہ جگہ فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، قول بھی ہے اور کلام بھی ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو کچھ بھی تیری طرف وحی کیا جاتا ہے تیرے رب کی کتاب سے، اس کی تلاوت کر. لا مبدل لکلماتی، اور اللہ کے کلام غیر متبدل ہوتے ہیں، تبدیل نہیں ہوتے، بدلتے نہیں ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے وہ قول فیصل ہے، اب وہ بدل نہیں سکتا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، نہ تحویل ہے نہ تبدیلی ہے، قول فیصل ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے، جو قرآن کا جو ایک صفت ہے وہ اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کا قول بھی ہے، اللہ کے اقوال بھی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو اپنی بات سمجھانا چاہ رہا ہے اس کو اس نے الفاظ کے سانچوں میں ڈھال کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو اللہ کا کلام با معنی ہے، اس سے آپ معنی کو، اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کا جو قول ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. یہ ہے قرآن کا مجموعہ. اب آ جائیے قرآن جس زبان میں ہے اس میں آپ نے ایک یہ بھی سنا ہوگا کہ نقطے اور اعراب یہ بہت بعد والوں کی ایجاد تھی. پہلے جو قرآن تھا وہ بغیر نقطوں کے تھا، بغیر اعراب کے تھا. تو آج یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن جو اللہ کے رسول نے اپنی امت کو دیا ہے یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے کہ ابھی آپ دیکھتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں جیسے موجود ہے ایسا ہی تھا. اگر یہ بغیر نقطوں کے ہوتا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ جیم، ہا اور خوا میں فرق کر لیں. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ صاد کو ضاد سمجھ لیں یا ضاد کو صاد سمجھ لیں. یہ ممکن نہیں تھا سمجھنا اس کو، کیونکہ عربی کے حروف تہجی جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں با، تا، سا، دال، زال،
ان ورڈز کی، ان لیٹرز کی پہچان صرف اور صرف نقطوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اگر آپ کے پاس قرآن ایسا پیش کر دیا جائے کہ جس میں نقطے نہ ہوں، آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ ہی نہیں پائیں گے اس کو۔ آپ جب کو کب حب کر دیں گے، جیم کی جگہ ہا لگا دیں گے، خو لگا دیں گے، کیونکہ آپ کے سامنے وہ واضح نہیں ہوگا، اور جو واضح نہیں ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کلام جو ہے وہ واضح ہے۔ اگر نقطے نہ ہوں تو آپ کو وضاحت ہی نہیں ہوگی کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، تو وہ قرآن اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا جو غیر واضح ہو، کیونکہ قرآن کی صفت ہی قرآن عربیہ ہے، بالکل واضح، قرآن مبین، واضح کرنے والا۔ تو جس میں نقطے نہ ہوں تو وہ غیر واضح ہے، اور جو غیر واضح ہے وہ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن ہے ہی نہیں۔ غلط ہے یہ بات۔ آپ اسی بات سے سمجھ لیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ بغیر نقطوں کا تھا، ان کی یہ بات قرآن کے ذریعے ہی باطل قرار پاتی ہے۔ غیر نقطوں کے قرآن وہ غیر واضح ہے، اور جو غیر واضح ہے وہ قرآن نہیں۔ اسی طریقے سے جو زبر زیر پیش آپ دیکھ رہے ہوتے قرآن کے اندر، یہ بھی اگر نہ ہو تو کلام بامعنی نہیں ہو سکتا، مبین نہیں ہو سکتا، واضح نہیں ہو سکتا۔ یہ اعراب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگوائے ہوئے ہیں، اور میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں کہ قرآن کے اندر، پچھلے سیشن کے اندر بھی میں نے مثال دی تھی ایک سورت کے اندر، سورۃ المائدہ میں جو وضو کا مقام ہے، جہاں پورا وضو کا بیان آیا ہے، وہاں پر اگر آپ وَأَرْجُلِكُمْ کو وَأَرْجُلَكُمْ کو وَأَرْجُلِكُمْ پڑھ لیں گے تو معنی بالکل چینج ہو جائیں گے، معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ وَأَرْجُلَكُمْ کا معنی ہے کہ آپ اپنے پاؤں کو دھوئیں، اور وَأَرْجُلِكُمْ کا معنی ہے آپ اپنے پاؤں کا مسح کریں۔ لام کے نیچے زیر سے مسح ثابت ہوتا ہے، لام کے اوپر زبر سے غسل ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے سامنے یہ بغیر اعراب کے آ جاتا تو آپ کو کیا پتا کہ وَأَرْجُلِكُمْ پڑھنا ہے مجھے یا أَرْجُلَكُمْ پڑھنا ہے؟ جب واضح نہیں ہوگا تو وہ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن نہیں ہو سکتا، جو خود کہتا ہے کہ واضح ہوں میں، قرآن مبین، قرآن عربیہ، حکمن عربیہ، یہ حکم ہے نا، نماز سے قبل جو ہے آپ کو یہ کام کرنا ہے، تو حکمن عربیہ ہو کیسے گئے جبکہ یہ واضح نہ ہوا؟ تو آپ کے سامنے جو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بغیر نقطوں کا تھا، بغیر زبر زیر پیش کے تھا، اور ہمارے پاس آگے بعد میں حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس پہ زبر زیر لگائے گئے، نقطے لگائے گئے، تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس بات کی کیا حیثیت ہے اور کیا وقعت ہے، کتنی درست ہے، کتنی غلط ہے۔ اور اس کا شعور ہمیں کہاں سے ملا؟ قرآن سے۔ قرآن نے خود واضح کر دیا ہمیں کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ قرآن میزان ہے، باتوں کو تولنے والا۔ قرآن سے تولیں گے آپ، قرآن بتائے گا غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، قرآن بتائے گا تورات صحیح ہے، انجیل صحیح ہے یا نہیں ہے، قرآن بتائے گا بخاری صحیح ہے، مسلم صحیح ہے یا نہیں ہے، قرآن فیصلہ کرے گا۔ قرآن کے علاوہ آپ کے پاس کوئی میزان نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں نقطے لگائے گئے، اعراب لگائے گئے، ایک جگہ تو کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف فاسق تھا، فاجر تھا، گمراہ تھا، ظالم تھا، اور دوسری جگہ اتنا بڑا کام جس سے پوری امت کے احکام جڑے ہوئے ہیں، وہ کام اس کے سر پہ تھوپ دیتے ہیں۔ تو آپ کے پاس قرآن جو ہے وہ میزان ہے، قرآن سے آپ حقائق جان سکتے ہیں، تاریخ جان سکتے ہیں۔ ہمارا اعتبار تاریخ پہ زیادہ ہوتا ہے، قرآن پہ نہیں ہوتا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ نے سنا ہے نا کہ صحابہ کے درمیان بڑا اختلاف تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ اب دیکھیے میں آپ کو، ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس کا خود جائزہ لے گا۔ ہم جانتے ہیں اپنے بارے میں کتنا ہم قرآن کے ایمان رکھتے ہیں اور کتنا ہم تاریخ پہ اعتبار کرتے ہیں، اس کا جائزہ ہم خود لیتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، آپ نے یہ تاریخ میں پڑھا ہوگا، علماء کے جو جمعے کے خطبے ان میں سنا ہوگا، دروس کے اندر آپ کو یہ بتایا گیا ہوگا، کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد صحابہ میں شدید اختلاف ہو گیا کہ خلیفہ کون بنے گا۔ بخاری کے اندر پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے، ثقیفہ، بنو ثقیفہ والے جھگڑنے کے آگے کہ خلیفہ تو ہم میں سے ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول کو دفنایا نہیں گیا۔ اس وقت کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، صحابہ کا معاملہ۔
جن کی تربیت محمد نے کی تھی، اللہ کے رسول محمد نے کی تربیت ان کی۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی اور معاویہ کے درمیان شدید خون ریزی ہوئی، 70,000 صحابہ شہید ہو گئے، اور جو بچ گئے وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کے ہتھے نہیں چڑھے تھے، ورنہ بچنے والے نہیں تھے وہ ایک دوسرے سے۔ یہ مسلمانوں کا حال پیش کیا جاتا ہے آپ کے سامنے تاریخ میں، اور بڑے وثوق سے ہم اس کو بیان کرتے ہیں، گویا کہ یہ قرآن کی کوئی آیت ہے جس کا انکار کفر ہو جائے گا۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اور قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیا ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تو زمین میں موجود ہر چیز کو خرچ کر دیتا، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو تب بھی ان کے دلوں میں محبت کو پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے درمیان محبت کو قائم کر دیا ہے۔ اور جس کے درمیان اللہ نے محبت کو قائم کیا تھا، کیا وہ صرف اللہ کے رسول کی زندگی تک تھا؟ وہ محبت اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کہ وہ محبت ختم کر دی گئی تھی؟ ایسا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ جس کے دل میں محبت کو پیدا کر دے آپس میں، کوئی دوسرا ان کے درمیان میں رنجش شامل کر دے، تو تاریخ یہیں سے باطل ہو جاتی ہے۔ ایک آیت میں آیا سورۃ الفتح کی، محمد الرسول اللہ، اللہ کا رسول محمد ہے، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھی ہیں، اس کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پہ تو بڑے شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہیں۔ اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحم عورت کے پیٹ کا وہ حصہ ہے جہاں بچہ پرورش پاتا ہے۔ اس کو آپ ذرا اس معنی سے سمجھیں گے نا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ حصہ کتنا نرم ہوتا ہے، کتنی نرمی ہوتی ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر بچے کی پرورش کے لیے ہر وہ چیز مہیا کی جاتی ہے جس سے اس کی پرورش ہو سکتی ہے، اس کے مانگے بغیر۔ وہ مانگتا نہیں ہے، بغیر طلب کیے اسے وہ چیزیں پرووائڈ کر دی جاتی ہیں جس سے اس کی پرورش ہو سکے۔ اس کو کہتے ہیں رحم۔ اللہ کو آپ رحیم کہتے ہیں نا، انہ هو الرحیم غفور، وہ رحیم ہے۔ وہ رحیم اس لیے ہے کیونکہ آپ کو وہ چیزیں پیش کرتا ہے، وہ چیزیں مہیا کرتا ہے جو آپ اس سے طلب نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہر وہ چیز آپ کو مہیا کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب آپ جائیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بھی کچھ چیزیں مہیا کر دے گا جس سے آپ کی کمیاں پوری ہو جائیں گی۔ بچے کی کمی پوری کرتے ہیں نا پیٹ کے اندر، ماں کے اس حصے کے اندر رحم کے، بچے کی جو کمی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، وہ کمال تک پہنچ جاتا ہے، تکمیل کے مراحل پورے کرتا ہے۔ ان تکمیل کے مراحل کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ کسی کو خود سے کوئی چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں رحیم۔ تو صحابہ رحماء تھے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے تاکہ ایک دوسرے کی پرورش آپس کے معاملے سے، آپس کے تعاون سے ہو سکے، اس کو کہتے ہیں رحیم۔ اور ہم تو ایسے سمجھتے ہیں صحابہ کو کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، سیاسی معاملات کے اندر خلافت کے بھوکے تھے۔ تو اس تاریخ کا مقابلہ اگر آپ قرآن سے کریں گے، قرآن مکمل طور پہ اس کو رد کر دے گا۔ اب ہم جانیں گے اپنے آپ کا، اپنے نفس کے اندر ہم جائزہ لیں گے کہ ہمارا قرآن کی تاریخ کے بارے میں کتنا ایمان ہے، اور جو تاریخ ہمیں پیش کی جاتی ہے اس پر ہمارا کتنا اعتماد ہے۔ اس سے آپ خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمیں کس کو زیادہ اوتھینٹک اور قابل وثوق سمجھنا ہے۔